اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، بندہ ناچیز کے سامنے آج سعودیہ کا ایک ترجمہ ہے جو اردو میں کیا گیا ہے، اور جو بھی حاجی حضرات جاتے ہیں تو یہ ترجمہ ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اس ترجمے کو میں نے پڑھا تو اس کے اندر ایک آیت نکلی، اور پھر میں نے اس کے ذریعے سے آگے دوسرے قرآن مجید ان کے اٹھائے، تو ان کے بھی اندر جو لکھا ہوا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، تو انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے ذرا آپ ایک مرتبہ سن لیں، سماعت کر لیں، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کا ترجمہ یہ کرتے ہیں سورۃ الانبیاء میں، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو اب ترجمہ ان کا سماعت فرما لیں۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ اب یہاں ترجمہ دیکھیں کہ ایک تو حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہا کہ ظالم کی نسبت ایک نبی کی طرف کی ہے، اور ترجمے میں انہوں نے یہ جو ترجمہ کیا ہے اس کو امام راضی علیہ الرحمہ نے بھی رد کیا ہے۔ امام راضی نے بھی یہ بات بالکل رد کی ہے، انہوں نے کہا کہ ظالموں کا ترجمہ ظالم ہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے علاوہ انبیاء کی شیان شان جو ہوگا وہ کیا جائے گا۔ اب یہاں انہوں نے ایک تو نبی کو ظالم کہا، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے۔ اب یہ حضرت یونس علیہ السلام سے کوئی بندہ یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ وہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ ہمیں نہیں پکڑ سکے گا؟ تو نبی کے بارے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں اب انہوں نے جو نقدرہ کا معنی کیا ہے وہ پکڑنا کیا ہے، حالانکہ پکڑنا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی تنگ ہے یا تنگی ہے۔ دیکھو قرآن مجید کی آیتیں اس کے موافق بھی ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہاں پر بھی بمعنی یدیکو ہے، اور یدیکو معنی اس یقدر کا ہے، اور ومن قدر علیہ رزق، یہاں پر بھی قدر کا معنی جو ہے یدیکو ہے، پکڑنے والا معنی یہاں پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ آیتیں جو ہے بتاتی ہیں کہ یہاں اس آیت میں اس جگہ پر تعویل کی جائے گی۔ اور دوسرا ان کا جو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ ظالموں میں سے معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ تو اب قرآن مجید کی آیت اگر ہم دوسری دیکھتے ہیں تو اسی میں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر یہ ہے 18، اس میں یہ خود ہی ترجمہ کرتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو ظالم کا اور پیچھے ظالموں پر لعنت ہے، تو اب نتیجہ خود نکالیں کہ کیا نکلے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اشرف علی تھانوی نے جو ترجمہ کیا، اشرف علی تھانوی نے بھی اسی آیت کا ترجمہ کیا کہ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چل دیے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر اس چلے جانے میں کوئی داروگیر نہ کریں گے، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب نقائص سے پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ نبی کو انہوں نے قصوروار کہہ دیا، معاذ اللہ۔ اور دوسرا جو آسان فام ترجمہ انہی کی کمپنی کا ہے، وہ خود دیکھیں کہ اس میں وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے آخر میں جو ترجمہ کیا ہے بے شک میں ظالموں میں سے تھا، اور بریکٹ میں قصورواروں مطلب ظالموں میں سے تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کی طرف ظلم کی نسبت کرنا، ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گستاخ کہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کہا جائے جب آپ خود غور نہیں کرتے؟ اور اسی بات پہ اپنا میں جناب والا اعلیٰ حضرت سرکار کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے بھی الن نقدرہ علیہ کا ترجمہ اور
ظالمین کا ترجمہ کیا کیا ہے، یہ ہوتا ہے ادب۔ تو آپ نے ترجمہ فرمایا اور فرمایا کہ ذوالنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ یہاں دیکھا انہوں نے تنگی کا معنی کیا، کیونکہ تمام مفسرین نے جو نقدرہ کا معنی ہے وہ یدی کو کیا ہے، اور اس وجہ سے یہاں تنگی کا معنی بنتا ہے۔ اور تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا، مجھ سے بے جا ہوا۔ اب ظالم کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ظالم نہیں کیا ہے جناب، یہاں انبیاء کی ذات کا خیال کرنا ہے تو اس کا معنی بے جا بنتا ہے۔ آپ باقی دوسری جو عربی تفاسیر ہیں ان کو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ ترجمہ کرتے وقت جب اللہ کی ذات آ جائے اور انبیاء کی ذاتیں آ جائیں تو پھر اس وقت کتنا خیال کرنا پڑتا ہے۔ میرا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔